اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرا عالم، دوسری دنیا شروع کرنے کے لیے ایک دن مقرر فرمایا ہے۔ وہ دن 50,000 سال کا، 1,000 سال کا، مختلف روایت۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کی ہولناکیوں کو، جس کی شدت کو، جس کی سختی کو قرآن مجید کی کئی صورتیں، کئی آیتیں بیان کرتی ہیں۔ ایسی سختی، ایسا ہولناک منظر احادیث میں، قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کے عبرت کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے، انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھ کر اس میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے اس ہولناک دن کا منظر ہی، اس کا علم اور اس کی معرفت، اس کے بارے میں جاننا ہی کافی ہے کہ کیسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے، صبح کا وقت ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے کاروبار کی طرف نکلے گا، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوگی، اسکول کے لیے انہیں تیار کر رہی ہوگی، تاجر اپنی تجارت میں مشغول ہوگا، کسان اپنے کندھوں پر ہل لے کر کھیت کی طرف روانہ ہوگا، درزی اپنے کپڑے کو کاٹ رہا ہوگا، دینے والا دے رہا ہوگا اور لینے والا لینے کے لیے ہاتھ قریب کر رہا ہوگا، مائیں اپنے بچوں کو نوالا بنا کر منہ میں ڈالنے کے قریب کر رہی ہوگی، کسان دانوں کو فصل کے لیے زمین پر بکھیر رہا ہوگا، مالدار اپنی میٹھی نیند میں مست ہوں گے، وہ دیر سے اٹھنے کی ان کی عادت ہوگی، مزدور طبقہ دوڑ و دھوپ میں محنت میں لگا ہوا ہوگا، شہری اپنے شہر کے اعتبار سے اپنے دن کے آغاز کی تیاری کر رہا ہوگا، دیہاتی اپنے دیہات کے انداز میں سویرے جا کر کاموں کے لیے دوڑ و دھوپ میں مشغول ہوگا، کہیں خوشی کا موقع ہوگا، کہیں دلہن کو تیار کیا جا رہا ہوگا، کہیں دلہے کو سنوارا جا رہا ہوگا، کہیں تو تدفین کی تیاری ہو رہی ہوگی، کہیں موسم بدل رہے ہوں گے، کہیں بارش ہوگی، کہیں سردی ہوگی، کہیں گرمی ہوگی۔ جس طرح تمام مخلوقات صبح بیدار ہوتے ہیں، ہر مخلوق جو جلدی بیدار ہوتی ہے وہ انگڑائی لیتے ہوئے اس بات کے انتظار میں ہوگی کہ کہیں ہمیں رزق مل جائے، ہمارے پیٹ کا انتظام ہو جائے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر انگڑائی لے رہے ہوں گے، پروں کو مار کر دانہ چگنے کے لیے سفر کرنے کی تیاری میں ہوں گے، کتے، بلیاں اور درندے سارے انگڑائی لیتے ہوئے، لوٹ پوٹ کرتے ہوئے دن کے آغاز کی، اپنی معاش کی تیاری میں، اپنے کھانے کی تیاری میں، ڈھونڈنے کے لیے کوشش میں وہ سرگرداں ہوں گے۔ شام کی مخلوق آرام کے لیے اپنے اپنے مقامات میں چلی جائے گی، صبح کی مخلوق، دن کی تیاری میں لگی ہوگی، درزی اب کپڑا کاٹنے کے لیے قینچی کپڑے میں ڈال ہی رہا ہوگا، ابھی کاٹ نہیں رہا ہوگا، ہر کوئی اپنی صبح کی تیاری کے ابتدائی مرحلے میں ہوگا، تو اچانک ایک آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،
یوم یفر المرء من اخیہ، ایسی ایک آواز، ایک ایسی پکار آئے گی جب سور میں پھونکا جائے گا، اللہ رب العزت کی جانب سے وہ دھماکہ ایسا سخت اور ایسا اس کی سنگینی ہوگی، اس کی آواز ہوگی، ایسا زلزلہ جس کی وجہ سے آئے گا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس کی شدت کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آ جائے گا، سارے مردے زمین سے نکلیں گے، ساری مخلوقات پتنگوں کی طرح بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا دھماکہ، قیامت کا حملہ اور اس کی ہولناکی بہت سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، بچوں میں چھوٹے بھی بچے ہوتے ہیں، بڑا بھی بچہ ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کو ماں اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، اس کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی، لیکن وہ دھماکے کو دیکھ کر وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو ماں بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور جو عورتیں، جو جانور حاملہ ہوں گے، وہ بھیانک اور اس کی سنگینی اور اس کی آواز اور اس کی دہشت کو دیکھ کر سارے حمل اپنے حمل کو، حاملہ مخلوق اپنے حمل کو گرا دے گی، ایسی اس کی آواز ہوگی، ایسی اس کی گرج ہوگی، سارے انسان ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے پتنگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کالفراش المبثوث، اور ستارے اور تارے بکھرے ہوئے ہوں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، زمین میں زلزلہ آئے گا اور سمندر میں آگ لگ جائے گی، تمام لوگ پریشان ہوں گے، کہیں گے آج کیا ہو گیا، ہماری زمین ہمیں کیوں نکال کر باہر پھینک رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی، گویائی کی قوت عطا کریں گے، تو وہ بیان کرے گی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، وہ کہے گی کہ آج ہمیں ساری مخلوقات کو زمین سے نکال پھینکنے کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ ساری مخلوقات کو زمین کے پیٹ سے اس کی پیٹھ پر ڈال دیا جائے۔ ایسی ہولناکی کو دیکھ کر ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ میں کس طرح اس عذاب سے نجات پاؤں، اس کے لیے پوری میری اولاد، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرا سرمایہ، میرے مال و زر، میری ساری حکومتیں، میرے خزانے، سارے اس کے فدیے میں دینے، اگر اس کی بھی نوبت آ جائے تو میں دے کر اپنی جان کو چھڑانے کے لیے ہر آدمی اس کے لیے سرگردہ رہے گا، لیکن پوری دنیا کے خزانے بھی اس کو ایک سیکنڈ کے لیے اس ہولناکی سے، اس عذاب سے، اس سختی سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ دنیا کے خزانوں کی وہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ساری مخلوقات جس طرح پتنگے آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، لائٹ کے درمیان اڑتے ہیں، صبح وہ بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی انہیں کھدل رہا ہوتا ہے، کوئی انہیں روند رہا ہوتا ہے، ایسی ہی ساری مخلوقات قیامت کے دن پتنگوں کی طرح بکھری پڑے گی، ایسا کہ گویا ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کی مرہم پٹی کرنے والا نہیں، کوئی انہیں دفنانے والا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا کہ بارش کو برسایا جائے، 40 سال تک بارش ہوگی، جب سب فنا ہو جائیں گے، جب اللہ رب العزت حضرت اسرافیل سے پوچھیں گے کہ کون بچے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے عرش کے 4 فرشتے اور 4 بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو بھی مرنا ہے، ان کے لیے بھی موت طے ہے۔ جب عرش کے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے فنا ہو جائیں گے اور 3 بڑے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے،
جب حضرت اسرافیل بچیں گے پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ پورے روئے زمین اور پورے آسمانوں میں عرش تک کوئی اور ہے؟ تو فرمائیں گے حضرت اسرافیل ایک آپ اور ایک میں بچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے مت، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت جلال میں آئیں گے اور ایک آواز لگائیں گے، جو آواز ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور دنیا کے ساتوں چاروں جانب گونجے گی، ہر جانب وہ آواز پہنچے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی قدرت ہے، کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنے ملک میں فخر کرتے تھے، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے این الملوک؟ اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گے، پھر کسی جانب سے کوئی آواز نہیں آئے گی، کہیں کوئی مخلوق زندہ نہیں رہے گی، تو پھر اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے بارش ہوگی، اس بارش کے نتیجے میں تمام انسان کے نقشے بنیں گے، اجسام بنیں گے، سارے جسم بنیں گے، سارے جسم بن کے تیار ہوں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت مردہ زمین کو بارش کے ذریعے ہریالی اور سرسبزی بخشتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بارش کے ذریعے سے انسانوں کے اجسام اور ان کے بدن بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس میں روحیں ڈالیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، اس میں سور پھونکیں گے، تو اس سور کے نتیجے میں پوری انسانیت، پوری مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے حشرات الارض ہو، چاہے درندے ہو، چاہے وحشی جانور ہو، سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب، میزان قائم کی جائے گی، ترازو لگائی جائے گی، سب لوگ پریشان حال ہوں گے، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، برہنہ ہوں گے، بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر وہاں شرم محسوس نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنی نجات اور اپنی کامیابی کی ایسی فکر لگی ہوئی ہوگی، اپنے گناہوں پر ایسی شرمندگی، ایسے خوفناک وہاں منظر ہوگا کہ وہاں کسی کو دیکھنے کی فرصت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ہر کوئی اپنی اپنی نفسی میری جان بچ جائے، اس کے لیے جو چاہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا خاندان قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میری اولاد کو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ حکم ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچے، سارے خاندان اور کنبے کو دے کر کے ایک اپنی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہر انسان یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ میرے خاندان کو لے لو، میرے بیوی بچوں کو لے لو، انہیں اگر چاہے تو تم عذاب دے دو لیکن مجھے بچا دو۔ ایسا منظر ہوگا، اور یہ منظر بہت لمبا زمانہ ہوگا، 1000 سال، 50,000 سال، اتنا یہ زمانہ صرف حساب کتاب کا ہوگا۔ تو لوگ اس بے چینی میں یہاں تک کہیں گے کہ اگرچہ ہمیں عذاب ہی کیوں نہ ہو لیکن یہاں سے ہمیں بچا دیں، اس دن کے عذاب سے ہمیں نجات مل جائے، اگرچہ کہ آپ ہمیں جہنم کا فیصلہ ہی کیوں نہ کر دیں۔ ایسے میں جو نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جن کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی، جو اللہ کے تنہائی میں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، جو گناہ پر قدرت کے باوجود گناہوں سے باز آنے والے ہوں گے، تو وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرش کا سایہ بہت بڑا ہوگا لیکن صرف اس میں نیک لوگ رہیں گے۔ قیامت کے دن صرف عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں وہ لوگ عرش کے سائے میں اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حساب کتاب ہوگا، ترازو رکھی جائے گی، نام اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، جو نیک ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد حقوق دلائے جائیں گے، حق والوں کے حقوق دلائے جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا۔ پل صراط 1500 برس کا راستہ ہے، تلوار سے تیز اور بال سے باریک۔
ہر انسان کو اس راستے پر سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس راستے سے گزرے گا۔ زندگی میں گناہ نہیں ہوگا، صرف نیک اعمال ہوں گے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گیا ہوگا تو وہ ایک دم بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ کچھ گناہ کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے جائے گا تو پھر وہ گرتے پڑتے جائے گا اور اس کو زخم آئیں گے، اور جس کی ہلاکت اللہ رب العزت کو ناراض کر کے اس دنیا سے جو گیا، جس کی ہلاکت اللہ تعالیٰ نے طے کر چکا ہوگا، وہ وہیں پر کٹ کر کے گر کے مر جائے گا، وہیں قبر وہ جہنم رسید ہو جائے گا، وہیں وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو ہم سب کو اس بات پر عبرت لینا ہے کہ ایسے دن کی تیاری اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے بہت مختصر ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف حساب کا دن 1000 سال یا 50,000 سال کا دن ہے، تو پھر اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم 100 سال بھی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، پل بھر کے برابر اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کر رہے، تب بھی یہ ہماری مزدوری کم ہے، ہماری محنت کم ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے جنت کی شکل میں جو مزدوری دی جائے گی وہ مزدوری بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت مختصر سی زندگی دی۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس دن کی تیاری کر کے جانا ہے جس دن کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی بیوی بچے، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن اپنا بھائی سے بھاگے گا، اپنی اہلیہ اپنے شوہر سے بھاگے گی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں یہ دنیا میں مجھ پر کیے ہوئے احسان کو جتلا کر مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لیں، اور میں ان کے سامنے نیکی نہ دے سکوں تو شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے باپ حق کہے گا کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے پالا پوسا، تیری تربیت کی، تیرے لیے میں روٹی روزی کا انتظام کیا، اور تیرے فیوچر اور مستقبل کو میں نے سنوارا، تیرے لیے جائیدادیں میں نے بنائی۔ اب اس کے بدلے میں تو مجھے ایک نیکی دے دے تو بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوہر بیوی کے لیے تیار نہیں ہوگا، بیوی شوہر کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو ایسے دن کی تیاری کرنے کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی فرمایا، سمجھداری فرمایا۔ الکیس من دان نفسہ لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا چالاک اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لے، موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو ہم جو دنیا میں بھیجے گئے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے، ہم دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ دنیا میں امت محمد، یہ تمام انسان جو اللہ کو ماننے والے اور سچے نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ مسافر کی طرح یہاں رہنا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد دنیا جمانا نہیں ہے، دنیا بڑھانا نہیں ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا یہ ضروریات زندگی ہے، آخرت کی تیاری یہ مقاصد زندگی ہے۔ زندگی کا مقصد ہے، مقصد کو چھوڑ کر ضرورت میں پورا وقت دینا، مقصد کو چھوڑ کر ضرورت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھنا، یہ ناسمجھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لا یعقلون لا یفہمون لا یعلمون سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور نافرمانیوں پر کیسی پکڑ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ ذرا یہ سمجھ جاتے، ذرا یہ مان جاتے، ذرا یہ ہوش کے ناخن لیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کے ختم پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کی اور آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔